یہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے جو اس وقت یہ عمل ہو رہا ہے۔ لہٰذا صدر مملکت دونوں گورنرز کے خلاف ان کو عہدوں سے ہٹانے کی کارروائی جو ہے اس کا آغاز کریں۔ اس کے ساتھ جیل برو تحریک ہماری جو ہے وہ اس کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے۔ یہ 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شروع ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کل شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ پرسوں شروع ہو جائے، لیکن یہ تحریک بالکل مکمل ہے اور انشاءاللہ ہزاروں لوگ اس وقت جو ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر راجہ سکندر سلطان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا پورے ملک میں جمہوریت جو ہے اس کو سسپینڈ کر دے گا اور الیکشن، پورے آئین کی جو روح ہوتی ہے، سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ کون قانون سازی کرے گا، کون حکمرانی کرے گا، اس کا فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہونا، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اگر ہاں ایک راجہ سکندر سلطان کے کہنے پہ ہم اس آئین کو منجمد کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سے جمہوریت کی روح کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، تو پھر کہاں سے معیشت آپ کی مستحکم ہوئے گی، پھر کہاں سے سیاسی استحکام آئے گا اس ملک کے اندر؟ تو ہوش کے ناخن لیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس پہ فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے، ورنہ توہین کنٹیمپٹ جو ہے، توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم پہ تو سارے قانون لگے نا، توہین بلاول بھی لگ گیا، توہین IMF بھی لگ گیا، توہین الیکشن کمیشن بھی لگ گیا، پتہ نہیں کس کس کی توہین اور لگ جائے گی۔ تو یہ جو توہین عدالت ہو رہی ہے اور توہین جمہوریت ہو رہی ہے، توہین پاکستان ہو رہی ہے، اس ملک میں حقوق کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے انسانی حقوق کا، اس کے اوپر اصل میں قانون جو ہے اس کو فوری طور پہ آنا چاہیے۔ ان کے اندر ایک بہت بڑا آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس بحران کا جو آج چوتھا دن ہے کہ ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہے اور اس کے باوجود انتخابات کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف اور سلطان سکندر عدلیہ کے خلاف ایک بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہی اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں، وہی اکاؤنٹس اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو ایک منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہ ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو NRO دیا گیا تھا پچھلی رجیم کی طرف سے 1100 ارب روپے کا جو پیسہ شریف فیملی اور زرداری فیملی کو ملا تھا، وہ کیس سپریم کورٹ میں کنکلوڈ ہونے لگا ہے، اور اب ججز کے اوپر یہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک پوزیشن لی جا رہی ہے، اور جس میں اعلیٰ عدلیہ کو ایک ڈیفینسو کرنے کے لیے یہ مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے ہائی کورٹ کے فیصلے، اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل اس وقت ایشو ہے الیکشن کرانے کا، ہائی کورٹ کا واضح حکم ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے جب مجھے گرفتار کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ نے 3 دفعہ کہا کہ مجھے پیش کرے، ان کے فیصلے کو نہیں مانا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اسلام آباد کے اندر الیکشن کروائیں، وہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو ضمانت دی گئی اور اس فیصلے کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک کر شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا، اور اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک باقاعدہ مہم کے تحت عدالتی فیصلوں کی وقت ختم کی جا رہی ہے۔ میں سپریم کورٹ کو اور جو ہائی کورٹ ہے ان کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار اتنے منظم پیمانے کے اوپر دوبارہ مسنگ پرسنز کے کیسز شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ محمد خان بھٹی جو سابق سیکرٹری ہیں پرویز الہی صاحب کے، آج ان کو 6واں 7واں دن ہے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ عامر ران جو لاہور ہائی کورٹ کے الیکٹڈ سیکرٹری تھے، ان کو 5 دن کے بعد رہا کیا گیا، اور اب بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا ہمیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کا ایک ہی کام ہے، وہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے، اور یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ عدلیہ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمشنر جو کر رہے ہیں، فیصل فاروقی صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے وکیل ہیں، انہوں نے کل کہا ہے کامران خان کے شو میں کہ الیکشن کمشنر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس توہین کے اوپر۔ ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کو اور گورنرز کے خلاف آئینی کارروائی عمل میں لائی جائے، اور صدر مملکت
आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आईनी जो प्रोसेस है उसका आगाज किया जाए, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़ेह तौर के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं और आइन को एक रद्दी की किताब में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आइन भी ना रहा, मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट इस वक्त पाकिस्तान का आइन है। अगर ये आइन को भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से सबोटाज कर दिया गया, फिर पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बचेगी, कोई इत्तफाक राय नहीं हो सकेगा। और ये पाकिस्तान के साथ खेलने के मुतरादिफ है जो इस वक्त ये अमल हो रहा है। लिहाजा सदर ममलिकत दोनों गवर्नर्स के खिलाफ उनको ओहदों से हटाने की कार्रवाई जो है उसका आगाज करें। इसके साथ जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है। हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाअल्लाह हजारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट इन मामलात का नोटिस लेंगी। इसके साथ में एक और नुक्ता ये रखना चाहता हूं, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, हमने पंजाब में ये कहा कि 22 अफसर हैं जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज़ाती तौर पे मुलव्वस हैं यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयों में, और उनको यहाँ अपॉइंट ना किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ने और पंजाब हुकूमत ने उन 22 में से 17 ऑफिसर्स को पंजाब में अपॉइंट कर दिया है और बाकी जो 4 बचे हैं उनको भी लगाया जा रहा है। मैं इन 22 ऑफिसर्स को कहता हूं, आप आइन के तहत हलफ लेके आए हैं, आपकी वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए, एक जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर के ऊपर खुद को अपने ओहदों से अलहदा करें और पार्टीजन ना हो, ताकि ये ना हो कि उसके ऊपर आपके खिलाफ बाद में कार्रवाई हो। लिहाजा ये मामलात ऐसे हैं जिस पे अदलिया को नोटिस लेना है और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ करेगी और शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जो हमारी इस वक्त जो मेल्ट डाउन हो रही है मईशत, उसके ऊपर हमाद अज़हर साहब कुछ बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे अदालती फैसलों का एहतराम नहीं हो रहा, जैसे फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब ने बताया, और जहाँ पे लोग गायब होना शुरू हो गए हैं, मिसिंग पर्सन शुरू हो गए हैं सियासत के अंदर हमारी, तो वहाँ पे मईशत का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। अब आप ये देखें कि शौकत तरीन साहब के ऊपर एक अजीब व गरीब सा केस बनाया जा रहा है। भाई बंदा पूछे, मईशत तुमने तबाह की, मईशत मिफ्ता ने तबाह की, मईशत इसहाक डार ने तबाह की और आज भी कर रहा है। शौकत तरीन का क्या कसूर है? शौकत तरीन के वक्त पे तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी पूरे थे, फाइनेंसिंग का कोई क्राइसिस भी नहीं था। सिर्फ एक मकसद कि ये जो मैसअप हो रहा है इसके ऊपर कोई मईशत के ऊपर बोले ना, और अगर कोई मईशत के ऊपर बोलेगा, क्योंकि शौकत तरीन पर्दा चाक करता था कि किस तरह इस मुल्क को नालायकी के साथ और बददियानती के साथ पिछले 9 माह में तबाह किया गया है, तो आज उसके खिलाफ एक FIA का जाली केस बना दिया गया। तो सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा ये कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी कम रह गए हैं, और बहुत सारे माशी माहिरीन हैं जो ये समझते हैं कि अब IMF के साथ भी काम नहीं चलता नजर आ रहा, तब भी हालात आपको तंग नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अब मईशत इस नहज पे आ गई है कि इस हुकूमत को IMF के आगे मुकम्मल सरेंडर करना पड़ा है, तो जो गैस की 100% कीमतें बढ़ाई गई, बिजली की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है, इससे जो महंगाई का तूफान आने वाला है उसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। इस वक्त आपके मुल्क में अफरात ज़र 30% है। अब मैं दावे से कहता हूं कि ये 2 माह के अंदर 40% पे चली जाएगी, और खुदा ना खास्ता हाइपर इन्फ्लेशन का भी खतरा है। मैं दावे से कहता हूं कि ये जहां पे आज मईशत खड़ी है, इसमें से 90% जो मुश्किलात आ रही हैं, ये 90% मुश्किलात नहीं आनी थी अगर इमरान खान को निकालने की और पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात को दीवार से लगाने की जिद ना की जाती। सबको पता था कि इसहाक डार की जो पॉलिसीज हैं वो कोई संजीदा पॉलिसीज नहीं है। सबको पता था कि मिफ्ता साहब जब आए हैं तो पहले 2 माह जिस तरह की इन्होंने पॉलिसीज रखी कि IMF से बातचीत नहीं करनी, एक डमी सा बजट पेश करना है, इससे मईशत तबाह होगी, ये बातें सबको पता थी। लेकिन इन लोगों को हम पे मुसल्लत रखा गया क्योंकि इमरान खान का कद बहुत बढ़ चुका है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा
کہ یہ معیشت تب ہی ٹھیک ہوگی جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، جب ملک کے اندر معاشی استحکام آئے گا، اور سیاسی اور معاشی استحکام آئین اور قانون کو منجمد کر کے نہیں آتا۔ اگر راجہ سکندر سلطان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا پورے ملک میں جمہوریت جو ہے اس کو سسپینڈ کر دے گا، اور الیکشن، پورے آئین کی جو روح ہوتی ہے، سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ کون قانون سازی کرے گا، کون حکمرانی کرے گا، اس کا فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہونا، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اگر ہاں ایک راجہ سکندر سلطان کے کہنے پہ ہم اس آئین کو منجمد کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سے جمہوریت کی روح کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، تو پھر کہاں سے معیشت آپ کی مستحکم ہوئے گی، پھر کہاں سے سیاسی استحکام آئے گا اس ملک کے اندر؟ تو ہوش کے ناخن لیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس پہ فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے، ورنہ توہین کنٹیمپٹ جو ہے، توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم پہ تو سارے قانون لگے نا، توہین بلاول بھی لگ گیا، توہین IMF بھی لگ گیا، توہین الیکشن کمیشن بھی لگ گیا، پتہ نہیں کس کس کی توہین اور لگ جائے گی۔ تو یہ جو توہین عدالت ہو رہی ہے اور توہین جمہوریت ہو رہی ہے، توہین پاکستان ہو رہی ہے، اس ملک میں حقوق کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے انسانی حقوق کا، اس کے اوپر اصل میں قانون جو ہے اس کو فوری طور پہ آنا چاہیے، اور ہم اعلیٰ عدلیہ سے گزارش کروں گا میں کہ فوری طور کے اوپر ایکشن لیں اور اس ملک میں قانون اور آئین کو بحال کیا جائے۔ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے صدر پاکستان کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن تو طریق نہیں دے رہا، الیکشن کے کروانے کے لیے کوئی طریق صدر پاکستان دے سکتے ہیں؟ بالکل، آج ہم نے یہی کہا بھی ہے عدالت میں کہ اگر گورنر اور چیف الیکشن کمشنر تاریخ دینے کو تیار نہیں ہیں تو پھر صدر پاکستان اپنا اختیار استعمال کریں اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، اور کل اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو یقیناً ہم صدر صاحب کی طرف دیکھیں گے۔ لیاقت انصاری صاحب، آج کوئی جو آپ نے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہے اس سے کچھ متاثر جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے معافی مانگ لی ہے الیکشن کمیشن سے؟ یاسر صاحب بتا میں اس کا آپ کو واضح جواب دے دوں، الیکشن کمیشن کے پاس توہین کا اختیار ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہوگی، اور اس جواب کے اندر جس جواب میں سے انہوں نے وہ پیراگراف نکال کے لکھا ہوا ہے وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی ہم نے کہا ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانبدارانہ پالیسیوں اور فیصلوں کے اوپر کہا ہے، جب تک وہ حقیقت نہیں بدلتی، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ لیں، آج بھی کیا صورتحال ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک جانبدار فریق پیش کیا ہے، وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارہ نہیں بلکہ ایک سیاسی جانبدار فریق بن کے کام کرتا رہا ہے۔ ہمارا یہ موقف کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اچھا فواد بھائی یہ بتائیں، مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان عدلیہ کے گھوڑے پر واپس آنے کی کوشش میں ہے، اور دوسرا کل سے دماد ہائی کورٹ کا ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، یہ دونوں پر کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں مریم نواز چلا رہی ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ مریم نواز ایک سسٹینڈ سسٹینڈ کو کیا کہیں گے ہم، ایک تواتر سے اور ایک جو ہے وہ ایک منظم مہم چلا رہی ہیں اس وقت عدلیہ کے خلاف، اور جو چیف جسٹس صاحبان ہیں اسپیشلی ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ وہ ان کے حق میں فیصلے دیں، اور اسی کی طرف جو ہے وہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشری کو ایکشن لینا ہوگا، کیونکہ آپ ہمارے خلاف تو توہین الیکشن کمشنر کا ہر ایک کو پتہ ہے، اس وقت وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا ہے۔ راجہ سلطان سکندر پاکستان کا نیا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو گیا ہے، جس نے کانسٹیٹیوشن کو ہی توبہ بالا کر دیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں آرٹیکل 6 ایڈوائزرز پہ نہیں لگتا، یہ جو لگانے والا ہوتا ہے اس پہ لگتا ہے، اس لیے ان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک سیکنڈ، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ کیوں مریم نے جو یہ مہم شروع کی ہے اور وہ پورے اپنے پیڈ اکاؤنٹ سے جو اس وقت اٹیک آ رہا ہے، دو وجوہات ہیں اس کی۔ ایک، رجیم چینج آپریشن کی سازش کا ایک بنیادی ہدف یہ تھا کہ اپنے سینکڑوں اربوں روپے کے چوری کے کیس معاف کرائے جائیں، وہ خطرے میں ہے کیونکہ نیب کیس کے اوپر فیصلہ آنے والا ہے۔ اور دوسرا، ان کو نظر آ گیا ہے کہ آئین توڑے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے عمران خان کا راستہ روکنے کا، اور اس آئین توڑنے میں ان کو سامنے کھڑی ہوئی دیوار عدلیہ نظر آ رہی ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کو خوفزدہ کر کے
उनको रोका जा सके और इनको खुली छुट्टी मिल जाए कि ये आइन को तोड़े। अच्छा सर, सदर पाकिस्तान सुप्रीम लीडर होता है, वो कौन सी कुव्वत है? सदर पाकिस्तान ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ऐसे सिंबॉलिक बड़े होतों को मिल गया मेट करके, और पाकिस्तान जा कहाँ रहा है इसके बाद? देखिए, बात यह है कि मैंने जिस तरह से अर्ज किया, मशवरा किसी का भी हो सकता है, दबाव किसी का भी हो सकता है, फैसला करने वाले के ऊपर जिम्मेदारी आनी है। फैसला करा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना देख लें, ये फिर बाद में जितना भी कानून ने अपना रास्ता तो लेना है, तो दबाव जिधर से भी आ रहा है, चीजें जिधर से भी आ रहे हैं, फैसला उन्होंने करना है, और अदालतें मौजूद हैं। उम्मीद है अपना फैसला जो है वो ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब और सदर मुमलिकत का राब्ता हुआ है, उस पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है कि गवर्नेंस को हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया जाए? नहीं, ये तो हमने अभी मुतालबा किया है, और इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला सदर मुमलिकत से उम्मीद है, असद उमर साहब भी खड़े हैं, उनसे यही गुजारिश होगी सदर साहब से कि इसके ऊपर वो एक सीरियस नोटिस लें। गवर्नर उनके नुमाइंदे हैं इस वक्त सूबों में, अगर वो आइन को जो है वो उसकी नहीं मान रहे तो फिर जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइएगा कि कैप्टन सफदर ने इमरान खान के हक में एक बात की, तो उस पर जो है वो कैप्टन सफदर वो हो की गया है, डांट डपट जो है वो हो गई। आज फैसला हुआ है कि उसको टिकट भी नहीं हमने देना मुस्लिम लीग नून का, तो उनके लिए कोई नरम गोशा है? वैसे कैप्टन सफदर बच गए हैं। नून लीग के टिकट आजकल तो वो कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल पे बंदा आया है, जबरदस्ती टिकट दे के लाइए। कैप्टन सफदर को मुबारक हो। वैसे तहरीक इंसाफ की सारी सियासत जो है वो कमजोर और दुखी इंसानियत के लिए, तो कैप्टन सफदर के लिए हमें बहुत हमदर्दी है। दावत भी दे रहे हैं।